रहमान الرحیم السلام علیکم۔ بارکیف ان 5 تصاویر کا نام 5 بزرگوں کے نام پر رکھ دیا گیا اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس لعین نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالیں چڑھانے لگے، اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئیں تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے، اور اس طرح دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بھی پرستش شروع ہو گئی، جیسا کہ سورہ انعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جو زمانہ آگے کو بڑھتا گیا، نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جیسا کہ قرآن میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اتنے بت اور اس قدر بت کو وجود بخشے گئے کہ آج بھی کروڑوں دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھنے والے لوگ موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے دوستو، یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے معلوم ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، اور غالباً گائے کی پوجا یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے عربوں میں بت پرستی کی تو اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ قبیلہ بنی قحطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لہی تھا، اسی نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور بھی دیگر مشرکانہ افعال اسی عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھلائے تھے۔ اور چونکہ قبیلہ قریش کی تمام عرب تقلید کرتے تھے، لہٰذا سارا عرب ان کی تقلید میں دھیرے دھیرے بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ود بنی کرب کا بت تھا، سوا بنی حزیل کا، یغوث بنی مراد کا، یعوق بنی حمدان کا، اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ پیارے دوستو، قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے۔ چونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دسرست کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح بدھشت گوتم بدھ کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں۔ سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شروع ہوئی تھی، اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم و دائم ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر نقشہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بت پرستی کس طرح شروع ہوئی۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سے اقوال مشہور ہیں جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، لیکن دوستو ذرا غور کریں کہ آج بھی بہت سے ایمان والے بزرگوں کی محبت میں کیسی قسم قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ روئے زمین پر بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بے جا اور گمراہ کن محبت ہی سے ہوئی تھی۔ عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عقیدت اور محبت اپنی حدود میں ہو تو ٹھیک ہے، جب یہ حدود سے نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو بہکا رہا ہے اور غلط راستے پر ڈال رہا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی، اور اسلام اس نظریے میں سر فہرست ہے۔ باقی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت
और मज़ाहिर परस्त वगैरह सब का नजरिया है कि कायनात का खालिक एक है, लेकिन तौहीद का कायल होने के साथ वो बुतों की पूजा भी करते हैं और बुतों को भी मानते हैं। याद रहे कि बुत परस्ती के मुतालिक मुतादिद नजरियात पाए जाते हैं, जिनमें के एक नजरिया ये है कि इब्तदाई जमाने में लोगों ने ख्वाब देखा जिसमें उनको उनकी परेशानी के हल के जानिब यूं इशारा होता है कि फलां जगह जाओ, वहां एक चीज रखी है, उसकी ताजीम करो, तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। सुबह में वो लोग वहां पहुंचते और वो चीज पाते, उसकी ताजीम करते तो उनकी परेशानी का हल निकल आता और वो इस तरह उसकी पूजा शुरू कर देते थे। दूसरा नजरिया ये पेश किया जाता है कि पुराने जमाने में इंसान जब मजहब से ना आशना था, उस वक्त उसके यहाँ कोई फौत हो जाता, फिर वो फौत शुदा किसी करीबी शख्स के ख्वाब में आता और कहता फलां जगह जाओ, वो चीज रखी हुई है। ख्वाब देखने वाला बेदार होकर वहां पहुंचता तो उस जगह को उसी तरह पाता जिस तरह ख्वाब में देखा था, तो वो उस फौत शुदा को मुअज्जम मानने लगता और लोगों को भी उसके बारे में आगाह करता। फिर वो उसकी कब्र या उसका मुजस्समा बनाकर उसकी ताजीम करता। धीरे धीरे ये ताजीम इबादत की शक्ल इख्तियार कर गई और यूं बुत परस्ती शुरू हुई। फिर इसी तरह अलग अलग कबीलों ने अपने लिए बुत बना लिए और उसकी इबादत में मशगूल हो गए और असल खुदा को छोड़ दिया तो शिरक में भी मुब्तला हुए। याद रहे कि ये नजरियात उन लोगों के लिए हैं जिनका ये मानना है कि जमीन सूरज का टुकड़ा है और इंसानी वजूद कीड़ों और जरासीम से पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, इस्लामी नजरिया जो बुत परस्ती के मुतालिक है वो इस आयत से मिलता है, जिसका तर्जुमा है ये उनके बुतों के नाम हैं जिनको वो पूजते थे। बुत तो उनके बहुत थे, मगर ये 5 उनके नजदीक अजमत वाले थे।